جو ہے وہ اس کا سایہ ہے, فلاں بابا جو ہے وہ ٹھیک کر دے گا, فلاں جو ہے وہ ٹھیک کر دے گا. کس طرح سے ٹھیک ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا, یہ ہم حیدر بھائی سے جانیں گے. اگر اللہ ہمارا رب ہے تو جنات بھی اسی نے بنائے. بچے ہر گھر میں ڈرتے ہیں, نیگیٹو انرجی ہر جگہ پہ ہوتی ہے. ہر انسان کے ساتھ اچھائی بھی ہے اور برائی بھی. اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ ہم نے دنیا کو روح کا بہت تھوڑا سا علم دیا. جتنا ہر بندے کو جادو ہو رہا ہے نا, اتنے کو جادوگر دنیا میں نہیں ہے. ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اپنے رب کی تلاش ہے. سورہ نساء کی آیت ہے, اِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانَ کَانَ ضَعِیفًا. جادو کو سمجھے, جادو شیطانی طاقتوں سے اپنے کام کروانے کا طریقہ ہے نا. اپنے یقین اور اپنے ایمان کا تعویذ پہن لیں, یہ باقیوں سے جان چھوٹ جائے گی. سورہ رحمان قاری باسط کی آواز میں بغیر ترجمے سارے حالات ٹھیک بھی ہیں تو ایک مرتبہ اس کو 7 دن سن لیں. سورج کی روشنی میں صرف وائٹامن ڈی یا وہ نہیں ہے, سورج کی روشنی میں نیگیٹو انرجیز کا علاج بھی ہے. میں نے جو کوانٹم انرجیز کو پڑھا تو مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی فزکس کی کتاب بھی قرآن پاک ہے. نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ساتھ تمہارا رابطہ نہ ٹوٹے. وہ بلے شاہ نے کہا تھا نا, لوکی 5 ویلے تے عاشق ہر ویلے, لوگ مسیح تے عاشق قدمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ طیب پوڈ کاسٹ. میں اسامہ طیب. ہم لوگ اس وقت کلر کہار جھیل کے تقریباً درمیان میں موجود ہیں اور ٹی ڈی سی پی ریزورٹ یہ بالکل ہمارے ساتھ, اور حیدر جعفری صاحب بڑے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم نے اس سے پہلے جو ایپیسوڈ ہے وہ بھی یہیں سے کی اور اس کے اندر جنات کی بات کی. ابھی کی ایپیسوڈ کے اندر ہم جادو, جنات, خوف کی نفسیات, یہ سارا کچھ جو ہے وہ سیکھنے جا رہے ہیں. اور یہ جو بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ جی ادھر چلے جائیں, یہ جن جو ہے وہ اس کا سایہ ہے, فلاں بابا جو ہے وہ ٹھیک کر دے گا, فلاں جو ہے وہ ٹھیک کر دے گا, تو یہ کس طرح سے ٹھیک ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا, یہ ہم حیدر بھائی سے جانیں گے. السلام علیکم حیدر بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ وعلیکم السلام بھائی جان. سر میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, لیکن میں چونکہ سائنس کا آدمی ہوں, مجھے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نیورو سائیکالوجی میں نظر آتی ہیں, مجھے یہ ساری چیزیں کوانٹم انرجی میں نظر آتی ہیں. مجھے یہ پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین, اگر اللہ ہمارا رب ہے تو جنات بھی اسی نے بنائے. بے شک. ساری مخلوقات جتنی مطلب جو ہیں وہ اللہ نے بنائی ہیں, وہ اللہ کی مخلوق ہیں. ان کی عزت, ان کا کام اللہ کی مخلوق کی حیثیت سے ہونا چاہیے. بالکل ایسے. اگر اللہ کی مخلوق سمجھ کے ان سے بات کی جائے تو دیٹ از سم تھنگ ایلس. اب آ جاتا ہوں میں اپنے ٹاپک کے اوپر. میں زوڈے کنسلٹنٹ ہوں پچھلے 20 سال سے, تقریباً مور دین 2 decades. میں جو ہے وہ یہ ساری چیزوں کو اسی طرح پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں, ساری چیزوں کو جو ہے کرتا ہوں. ہر دوسرا بندہ میرے پاس آتا ہے کہ جی ساڈے تو جادو ہو گیا, حسیب ہو گیا. بچے ہر گھر میں ڈرتے ہیں, نیگیٹو انرجی ہر جگہ پہ ہوتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, یہ کامن باتیں ہیں, کامن ہے. اور اس میں جو ہے یہ فیئر سائیکالوجی کہ انسان کے اندر, میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ نیورو سائیکالوجی میں برین کے اندر ایک ایسا ایک چھوٹا سا ایک بادام جتنا ایک حصہ ہوتا ہے جو فیئر سائیکالوجی کو جو ہے وہ بناتا ہے, انسان کے اندر خوف پیدا کرتا ہے, یا باڈی کو جیسے. اب ہر وقت اگر آپ اس کو کام کراتے رکھیں گے تو پھر وہ فیک الارمز دینا شروع کر دے گا. صحیح, یعنی ہم نے سوچنا شروع کر دیا نیگیٹو, اور ہم میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں نوسیبو ایفیکٹ اور پلاسیبو ایفیکٹ یہ کیا ہوتے ہیں. میں آگے چل کے جاتا ہوں, لیکن میں صرف یہاں سے جہاں سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں, ہر انسان کے ساتھ اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے. شیطان اللہ کے حکم سے دنیا میں موجود ہے, اور شیطان کی چالوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے میں وہ آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. اللہ نے شیطان کو یہ تو آزادی دی ہے کہ ان کو بہکا دے, لیکن یہ آزادی نہیں دی ہے کہ ان کو میری مرضی کے بغیر میں بہکا لے. یہ آزادی نہیں دی ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر بھی بہکا لے. ایک ناول ہے, مطلب ہے وہ ناول لیکن کمال ہی لکھا ہوا ہے, ڈاکٹر فاسٹ.
ڈاکٹر فاسٹ میں یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی روح جو ہے وہ بیچ دی شیطان کو. جب اس نے اپنی روح شیطان کو بیچ دی تو شیطان نے اس کو کچھ انسینٹیو دے کے اس کی روح کا سودا کر لیا. جب ہم نے آپ سے پہلے بات کی تھی روح کی حقیقت، تو اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ ہم نے دنیا کو روح کا بہت تھوڑا سا علم دیا. ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا علم آپ اس طرح سمجھیں کہ آج لوگ اغوا ہوتے ہیں اپنا جو ہے وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے، مختلف ٹرانسپلانٹس کے لیے لوگ اغوا ہوتے ہیں، زبردستی ان کے اعضاء نکال کے بیچ دیے جاتے ہیں، یا بندوں کو مار کے بیچ دیا جاتا ہے ان کے اعضاء کو. ایسے ہی ہوتا ہے. ایسے ہی. اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ آپ اپنی روح کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، تو لوگ تو آپ کی روح کا سودا کروانے کے لیے آپ کو اغوا کرتے ہیں. اللہ نے وہ علم ہی نہیں دیا. ہر منفی چیز جادو نہیں ہوتی. یہ جتنا ہر بندے کو جادو ہو رہا ہے نا، اتنے تو جادوگر دنیا میں نہیں ہے جتنا جادو ہو رہا ہے کہ یہ بھی ہو گیا، وہ یہ بھی ہو گیا. ہر منفی چیز جادو نہیں ہے. ہر نظر بد حقیقت ہے. ٹھیک ہے، ہر نظر بد جادو نہیں ہے. ہر بے چینی، ہر ڈپریشن، ہر بیماری جادو نہیں ہے. کیونکہ گھروں میں عجیب و غریب آوازیں بھی آتی ہیں، وہ جسے ہم کہتے ہیں جو ہے وہ آبس، یا جو ہے وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک آواز ایک خاص وقت میں آتی ہے، جنہیں چھت کے اوپر گھڑم کی آواز آئی، تھا ہی کوئی نہیں. اس کے پیچھے بھی سائیکالوجی ہے، اور سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ انسان جس جگہ رہتا ہے وہاں آوازیں لوپ کی شکل اختیار کر جاتی ہیں. آوازیں لوپ کی شکل کے اختیار کر جاتی ہیں، یعنی وہ ایک آواز ہے، وہ کہیں ہورائزن میں ہے، وہ لوپ کی شکل میں کبھی کبھی آئے گی، تو ہفتے میں ایک بار یا روز ایک بار، تو ہم اس کو جادو سمجھنے لگ جاتے ہیں. دیٹ از نتھنگ. اور شروع اس کا کہاں ہے کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے. پھر اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ مخالف کون کون ہے، جن ہے، شیطان ہے، کیا ہے، انسان ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اور ہاں ہمارے ہاں میں بھی ویڈیوز کرتا ہوں، آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتا ہوں، بہت ساری جگہ پہ کرتا ہوں. اکثر وائرل ویڈیوز یہ ہوتی ہیں کہ بابا جی ہیں جن نکال رہے ہیں، بابا جی ہیں جن نکال رہے ہیں. ہر جگہ بھاری پن محسوس ہو رہا ہے، کوئی بچے اٹھ کے رات کو ڈر جاتے ہیں، کوئی کاروبار اچانک سے گر جاتا ہے، عجیب خواب آتے ہیں. لوگ اس کو چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ گڑبڑ ہے. گڑبڑ تو ہے، لیکن گڑبڑ کس طرح کی ہے، ٹھیک ہے، اس تک پہنچنے کا. اور دوسرا، جس بات کے اوپر میرا ایمان کی حد تک یقین ہے، تو وہ یہ ہے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد مخلوق نہیں ہے، خالق کی معرفت ہے. ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اپنے رب کی تلاش ہے. ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد مقام انسانیت کو پانا ہے. ٹھیک ہے. اور انسان کو سمجھنا پڑے گا کہ انسان ہے کیا. انسان اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقتوں کا مرجر ہے. یعنی انسان کے اندر روح، فنفخت فیہ روحی، اللہ کی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ انرجیز، اللہ کا امر الہی ہے. شباہت اور جو ہے وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شباہت جو ہے نا، وہ انسان کو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی شباہت میں بنایا گیا. اور انسان وہ ہے جس پہ اللہ کو فخر ہے. احسن تکمیم کا دعویٰ کسی اور کے لیے نہیں ہے. خلیفۃ اللہ فی الارض کا دعویٰ کسی اور کے لیے نہیں ہے، انسان کے لیے. اور یہی اصل راز ہے. سجدہ انسان کو اسی انرجی کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتا ہے. یعنی لائٹ بھی دنیا میں یہی جلتی ہے نا، دو تاریں آپس میں ملتی ہیں تو لائٹ جل جاتی ہے. اسی طرح آپ کے اندر بھی دو انرجی سینٹرز ہیں. ایک وہ جس کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں
برین نیورونز اور ایک وہ جس کو ہم کہتے ہیں ہارٹ نیورونز. آج کی جدید دور کی جدید نیورو سائنس، جدید جو ہے وہ نیورو کارڈیولوجی، وہ یہ کہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے اندر جو انرجی ہے وہ اس کے برین اینڈ ہارٹ نیورون سے چلتی ہے. کون سا مقام ایسا ہے جس وقت برین اینڈ ہارٹ نیورونز جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں؟ جب آپ اپنا سر زمین پہ رکھ دیتے ہیں، آپ کے ہارٹ نیورونز اوپر ہوتے ہیں، یعنی ایسے اپنے سر رکھ دیا تو ہارٹ نیورونز بہ کے اس کی انرجی نیچے برین کی طرف کرتی ہے. اسی لیے تو نماز میں لمبے سجدے کرنے کا حکم دیا گیا. انسان کو اللہ نے بنایا، اس کو پتہ ہے کہ انسان کے اندر راز کون سے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جی خوف کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ تو جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہو کسی نے جادو کر کے بیمار کر دیا، جبکہ 70-80% ہوتا ہی نہیں ہے. وہ لا آف اٹریکشن کی میں نے بات کی تھی. لا آف اٹریکشن کیا ہے؟ کہ آپ جو کرتے ہیں اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، آپ جو سوچتے ہیں اس کا ریئیکشن ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک لا آف ریورس اٹریکشن ہے، یعنی انسان سائیکالوجی کہتی ہے کہ برا سوچنا شروع کرتا ہے، اس کے ساتھ برا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور میں نے کل بھی ایک آپ سے بات جو ہے نا وہ کی تھی ایک پچھلے پوڈ کاسٹ میں کہ نیچرز لا یہ ہے کہ نیچرز ایبہورز ویکیوم. جب بھی آپ جو ہے وہ کوئی چیز خالی چھوڑ دیں، نیچر اس کو بھر دیتی. کسی بھی جگہ کوئی بھی چیز چھوڑ دیں تو نیچر اس کو بھر دیتی ہے. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ شیطان کو اللہ نے جو طاقت دی ہے وہ ایسی نہیں ہے. آپ اشرف المخلوقات ہیں، شیطان اشرف المخلوقات نہیں تھا، کبھی تھا بھی نہیں. شیطان عبادت گزاری کا جو اس کے اندر لالچ تھا تو جو عبادت گزاری وہ کرتا رہا ہے. شیطان جو ہے وہ اسی عبادت گزاری میں اصل میں وہ اس امپیکٹ کو لینا چاہ رہا تھا یا اس اللہ کی انرجی کے اس چیز کو لینا چاہ رہا تھا جس کو دنیا خلیفۃ اللہ فی الارض کا تاج کہتی ہے. شیطان آدم علیہ السلام کے جسم میں گھس کے صرف اور صرف یہی تو دیکھنا چاہ رہا تھا وہ انرجی کا وہ سسٹم اللہ نے رکھا کہاں ہے. ملا پھر اس کو مل جاتا تو یہ حال ہوتا. اب ایک اور چیز سورہ نساء اس کی آیت ہے اِنَّ کَیْدَ الشَّیطَانَ کَانَ ضَعِیفًا، کہ بے شک شیطان کی چال بڑی کمزور ہے. جب شیطان کی چال بڑی کمزور ہے تو پھر ہم نے اس کو اتنا طاقتور کیوں بنا دیا کہ ہماری ساری زندگی کا کنٹرولر وہ ہے. قرآن وہ کتاب ہے کہ جو لا ریب فی کتاب ہے. بے شک قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک شبے کی گنجائش کا سوال ہی نہیں ہے. قرآن وہ کتاب ہے کہ جو اس سے جڑ گیا وہ اللہ سے جڑ گیا، جو اللہ سے جڑ گیا وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ گیا. تو جو ان سے جڑ گیا اس کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوتا. تو پھر ہم یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جی جادو. اور پھر ہمارے ہاں یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے، میں تو اپنے عقیدے میں وہ نہیں مانتا، سچی سیدھی بات ہے کہ جی جب سرکار پہ نعوذ باللہ جادو ہو سکتا ہے تو ہم کون ہیں؟ او بھائی سرکار پہ جادو نہیں ہو سکتا. آج یہ دنیا میں ایک بہت بڑا جادوگر ہے، سرچ کر لیجئے گا، حامد آدم، اس کا انٹرویو نکال کے دیکھیے. وہ انٹرویو یہ اس میں کہتا ہے کہ جن لوگوں کے اندر نور ہوتا ہے اس پہ ہمارا جادو اثر نہیں کرتا. جن کے اندر جو ہے وہ اللہ کی نور، تو عام آدمی جس کے اندر تھوڑا بہت چھوٹا موٹا سا نور ہو اس کے اوپر جادو اثر نہیں کرتا. تو ہم یہ سوچیں تو آپ صرف یہ سمجھیے، میں جب اللہ سورہ مائدہ میں یہ کہتا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، تو یہ کیسے ہو گیا کہ کچھ لوگوں نے سرکار ختمی مرتبت پہ کوئی قابو پانے کی نعوذ باللہ کوشش ہی کی. میرا عقیدہ ہے جی، اور میں یہ جانتا ہوں کہ حدیث قرآن پاک کے متصادم نہیں ہو سکتی.
جو مرضی ہو جائے حدیث قرآن پاک سے متصادم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. کائنات کی سب سے مقدس ہستی سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین، کائنات کی سب سے جو ہے نا وہ شاندار ہستی سرکار، کائنات کی سب سے بڑی طاقت سرکار، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر نہ دیکھیں جادو کیا ہے، جادو کو سمجھے، جادو شیطانی طاقتوں سے اپنے کام کروانے کا طریقہ ہے نا، ون لائنر. ٹھیک ہے. تو کیا شیطانی طاقتیں اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سیکنڈ کے اربویں حصے کے لیے بھی جو ہے وہ قابو پا لیں؟ نیور. بالکل صحیح. نیور. یعنی اگر ہم یہ مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ چاہے ایک سیکنڈ کے اربویں حصے کے لیے بھی وہی کے اوپر کنٹرول آ گیا تھا، جبکہ قرآن کہتا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. ٹھیک ہے. تو یہ تصور جو ہے یہ میرے ایمان کے تو خلاف ہے، میں تو یہ نہیں مانتا. کیونکہ اللہ، میں قرآن پاک کو مانتا ہوں، قرآن پاک میں یہ ساری آیتیں ہیں، تو مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہم چونکہ ڈر کی وجہ سے ہم نے شیطانی طاقتوں کو اتنا اوور پاورڈ کر دیا ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شاید، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں جسمانی تکلیفیں آتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں بیماریاں آتی ہیں، وقتی کیفیت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی بات ہے کہ کوئی کائنات کی طاقت، میں نے آپ کو کہا تھا کہ نبی جو ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں، دو، ایک ظاہری جسمانی چیزیں اور ایک جو ہے وہ روحانی منصب نبوت کا، وہ بہت بڑا منصب ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس منصب تک کوئی چیز چلی جائے. اب لوگوں نے جو ہے وہ مطلب ہر بندے بخار بھی جادو ہی لگتا ہے، بخار ہو گیا تو جادو ہو گیا. اور پھر وہ ظاہر سی بات ہے لوگوں کی دکانیں بھی چلتی ہیں. اب نظر بد کیا چیز ہے؟ نظر بد جو ہے رسالت مآب کی حدیث ہے العین الحق. پھر ایک اور حدیث ہے کہ بری نظر انسان کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو. تو بری نظر اپنی جگہ ہے، لیکن قرآن پاک بھی تو موجود ہے. قرآن پاک نے کیا کہا ہے؟ ولا تہنوا ولا تحزنوا، نہ کوئی جو ہے ہمت ہارو اور نہ کوئی غم کرو. انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے تو تم ہی غالب رہو گے. حضور غوث اعظم شاہ جیلانی کا فرمان ہے کہ شیطان اس دل کے قریب بھی نہیں آتا جس میں اللہ کا نور زندہ ہو یا اللہ کی یاد زندہ ہو. عام آدمی کے قریب نہیں آتا. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے. مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے، اپنے ان کی حدیث ہے، فرمایا کہ جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کہ جو مالک کے قریب ہو جائے. ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر میں آگے آتا ہوں کہ جی ہوتا کیا ہے، یہ پریکٹیکلٹی آگے سائنس کی لیول میں. جب بھی اولیاء کے پاس کوئی لوگ آتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم پہ جادو ہے، ہمیں سیب ہے، تو فقیر کیا کہتا تھا؟ کوئی کام کر لو. وہ ان کے یقین کو اللہ کے نور سے منور کرتے تھے اور وہ اس سے باہر نکل جاتا تھا. قرآن کی تلاوت، قرآن کا سننا، قرآن کے ساتھ جڑنا. اور میں زندگی میں ایک چیز کا بڑا بالکل فرم بلیور ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا تعویذ انسان کا یقین اور ایمان ہے. اپنے یقین اور اپنے ایمان کا تعویذ پہن لیں، یہ باقیوں سے جان چھوٹ جائے گی. بالکل صحیح ہے. کچھ لوگوں کو میری بات عجیب سی لگے، لیکن مجھے یہی پتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا راز ہے اور میگنیٹ جو ہے وہ اس چیز کو کھینچتا ہے جس کے ساتھ اس کی پراپرٹیز ملتی ہوں. بالکل صحیح ہے. حیدر بھائی یہیں پہ ایک ضمنی سوال لیتے چلیے کہ آپ سورہ رحمان کی تھراپی جو ہے وہ اکثر اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں، جادو کا توڑ بھی ہے اس میں 100%. مختصراً اگر بتا دیں ساتھ ساتھ چلتے چلتے. تو سورہ رحمان دیکھیں وہ میری ریسرچ نہیں ہے،
ٹھیک ہے. میں نے اس کو میں نے اس لیے کہ آپ بتاتے ہیں. میں اس کو 20 سال سے یوز کر رہا ہوں جی. میری ریسرچ نہیں ہے لیکن میں نے اس سے زیادہ اچھا امپیکٹ کسی اور چیز کا دیکھا. ہر بیماری کے لیے, ہر بیماری, جادو ٹونا, سیب, کوئی بھی کچھ بھی مشکل پریشانی, رزق, ہر چیز, کسی کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں. سورہ رحمان قاری باسط کی آواز میں بغیر ترجمے والے 20 منٹ 57 سیکنڈ یعنی تقریباً 21 منٹ کا وہ ٹریک ہے. اور وہ ٹریک دی الٹیمیٹ ریمیڈی موبائل اپلیکیشن ہے, اینڈرائڈ ایپل دونوں پہ, پلے اسٹور ایپ اسٹور دونوں سے انسٹال کر لیں. وہاں طریقہ بھی لکھا ہوا ہے, اس کو اسی طریقے سے سن لیں. 7 دن. بہت زیادہ حالات خراب ہیں تو 3 مرتبہ, کم خراب ہے تو 2 مرتبہ, اور اگر جو ہے وہ کوئی سارے حالات ٹھیک بھی ہیں تو 1 مرتبہ. اس کو 7 دن سن لیں. سننے کے لیے یکسوئی شرط ہے, علیحدہ بیٹھ جائیں, آنکھیں بند کر لیں, یکسو ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں. تصور یہ رکھیں کہ اللہ کا جو نور ہے وہ روشنی اور بارش کی طرح چاروں طرف سے آپ کے اوپر پڑ رہا ہے اور آپ کی زندگی کے تمام گرے ایریاز, مشکلیں, پریشانیاں سب کو حل کر رہا ہے. جب آپ سورت سن رہے ہوں تصور یہی رکھیں سورت سن چکے, آنکھیں کھولیں, آدھا گلاس پانی جو سورت سننے سے پہلے رکھا ہوا اس کو اٹھائیں, دوبارہ آنکھیں بند کریں. بند آنکھوں سے دل میں صرف 3 بار اللہ اللہ اللہ, دل میں 3 مرتبہ اللہ کہیں اور وہ پانی پی لیں. پانی یا میٹھا ہو چکا ہوگا, دل کی تسلی والا نہیں, سچ مچ کی مٹھاس ہوگی, یا اس میں خوشبو ہوگی, بڑا لائٹر سا ٹیسٹ ہوگا, یا پھر وہی پانی زمزم بن چکا ہوگا جیسے زمزم کا تھکر ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ دل کی تسلی والا میٹھا نہیں ہوگا, یہ دل کی تسلی والی خوشبو نہیں ہوگی, یہ اپنا آپ بتائے گی. تو جب تینوں میں سے کوئی ایک کام بھی ہو گیا تو اس کا مطلب ہے جس اللہ نے اس پانی کے پی ایچ لیول تک کو بدل دیا ہے وہ آپ کے اندر تو سارا کچھ بدل چکا ہے. صرف اور صرف 7 دن سننا ہے, 8ویں دن بالکل نہیں سننا. یہ اتنا سا کام کر لیں. باقی اس کے مختلف اذکار ہیں, آیت الکرسی ہے, مطلب معوذتین ہے, سورہ فلق, سورہ ناس ہے, بہت ساری اور چیزیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور نماز ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ اے ایمان والو اللہ کی مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. تو صبر اور صلاح جو ہے نا یہ آپ کے ساتھ اللہ نے دیا ہوا ہے. تو اس کے اوپر اب جو بھاری پن محسوس ہوتا ہے گھروں میں اکثر, وہ کیوں ہوتا ہے؟ اکثر وہ جگہیں بند ہوتی ہیں, بند کمرے ہوتے ہیں, ہوا کا گزر نہیں ہوتا. سورج کی روشنی میں صرف وائٹامن ڈی یا وہ نہیں ہے, سورج کی روشنی میں نیگیٹو انرجیز کا علاج بھی ہے. صحیح. روشنی کم ہوتی ہے. دوسرا, ہم لوگ موبائل کی سکرین کے اوپر مسلسل منفی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب منفی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ذہن پہ دباؤ آ جاتا ہے. جب ذہن پہ دباؤ آتا ہے تو پھر جو ہے وہ ڈپریشنز پیدا ہوتے ہیں, انگزائٹیز پیدا ہوتی ہیں, وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اصل مسئلہ جادو ٹونے کا نہیں ہے, اصل مسئلہ اسپرچول ویکنیس کا ہے. اصل مسئلہ اللہ کے ساتھ ہمارے کنیکشن کا ہے. ہمارا کنیکشن اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کچھ اپنی ایسی کوئی چیز حملہ ور بھی ہو سکے. ایسے ہی ہے نا. اب یہ جو ڈھال اللہ نے دی ہے نا, میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ بڑی سادی سی ڈھال ہے. ٹھیک ہے. آیت الکرسی ہے, یہ ہے جیسے کوئی پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے تو یہ صرف اللہ کا کلام جو ہے نا یہ عام سی کوئی گفتگو نہیں ہے. اللہ کا کلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو صرف کوئی اس کو سنبھالنے کے لیے. ہم نے کتاب قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے اور ہم نے اس کو وردوں وظیفوں کی کتاب بنا لی ہے. وہ میں ایک درویش کے پاس بیٹھتا تھا, مجھے ضمناً جملہ یاد آ گیا. تو کہتے تھے کہ قرآن کو پورا پڑھا کرو, مکمل. اگر فرض کیا آپ نے 1-2 صورتیں قرآن پاک کی پڑھنی شروع کی, ساری زندگی پڑھتے رہے, 114 صورتیں ہیں, قیامت والے دن آپ مالک کے سامنے پیش ہوئے, آپ کے اعمال کا حساب ہوا, تو وہاں پر آ کر اگر قرآن پاک کی صورتوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو ہے وہ باقی ساری صورتیں تو یہ جو ہے یہ پڑھتا رہا ہے, ہمیں تو اس نے پڑھا بھی نہیں, ہمیں تو اس نے منہ بھی نہیں لگایا, یہ مطلب یہ لفظ شاید بہت مشکل ہو جائے گا. یعنی ہم نے کبھی اس کو قرآن پاک کی 1-2 صورتیں پڑھ لی, باقی کو تو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں.
تو اگر وہ صورتیں آپ کے خلاف مقدمہ ہی درج کرا دیں کہ مالک یہ تو ہمیں پڑھا ہی نہیں اس نے، تو ہم اس کے بارے میں اس کو کیا نور دیتے، ہم اس کو کیا ہدایت۔ قرآن ہدایت کی کتاب، یہ میں جملے تھوڑے سخت بول گیا ہوں، لیکن ہم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں 5 سورے، اس سورے کو بس یہ 5 صورتیں نے، 10 صورتیں نے، 11 صورتیں نے، اے یاد کر، ٹھیک ہے یاد کریں ضرور، پڑھیں بھی، ہاں، لیکن قرآن پاک الحمد سے لے کے والناس تک ہدایت ہے، حرف حرف شفا ہے، حرف حرف رحمت ہے، ایک ایک حرف کے اندر اللہ نے ہزاروں انرجیز رکھی ہوئی ہیں، اور یہ ہزاروں انرجیز جو ہیں یہ اللہ نے جو رکھی ہوئی ہیں یہ اصل میں اللہ کے ساتھ جڑنا ہے نا، بالکل ایسے۔ نیگیٹو انرجیز بیسیکلی جو ہوتا ہے نا یہ ذہنی دباؤ کا نام، ڈپریشنز ہوتے ہیں، گھر خالی ہوتے ہیں، بھاری پن محسوس ہوتا ہے، بچے ڈر جاتے ہیں، دل گھبراتا ہے، عجیب عجیب خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ انسان کے برین میں ایک ایسا اللہ نے الارمنگ سسٹم لگایا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں ایمیگڈالا۔ ایمیگڈالا جو ہے نا وہ جدید نیورو سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ اسٹریس انڈیکیٹر ہے، اسٹریس انڈیکیٹر ہے یہ انسان کے گرد، یہ بادام جتنا ایک حصہ ہوتا ہے دماغ کا جو مسلسل متحرک رہے نا، یعنی آپ نے دیکھا وہ برین نے اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے فیئر سائیکالوجی ڈیولپ کرنی ہے، آپ بار بار یہ بھی ڈر ہے، یہ بھی ڈر ہے، تو وہ پھر وہ میل فنکشننگ شروع کر دیتا ہے، یعنی وہ ہر چیز کو ڈر بنا دیتا ہے، پھر وہ وہم، پھر فوبیاز جنم دیتے ہیں، پھر وسوسے، یوسوس فی صدور الناس جو ہے نا وہ وسوسے ڈالتا ہے صدور الناس کا بھی زندگی رہی نا، تو یہ بھی بتاؤں گا کہ وسوسے دماغ میں کیوں نہیں ڈالتا اور سینے میں کیوں ڈالتا ہے۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، بالکل جو وسوسے ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، صدور میں، دماغ میں کیوں نہیں ڈالتا، اس کے اوپر پھر کبھی زندگی رہی، اگر اس طرف چلا جاؤں گا نا تو بات اور ہو جائے گی۔ اب بات کیا ہے، ہوتا کیوں ہے؟ جب انسان کا دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب انسان کا دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے اور رزق حرام ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر یہ اندر کا سسٹم آٹومیٹکلی خراب ہوتا ہے۔ یہ آج کل ہوتا ہے کہ بہت زیادہ حرام کا مال کما لیا، اب اولاد ٹھیک ہی نہیں ہو رہی۔ میں جب لوگوں کو یہ کہتا ہوں نا کہ جی بچوں کو آ کے کہتے ہیں بچے ڈرتے ہیں، یہ ڈرتے ہیں، تو میں اکثر کہتا ہوں تو یہ مائیں جو ہے نا یہ سمجھتی ہیں شاید میں کوئی ایسی ہی بات کروں۔ سر ایک بات یاد رکھیے، بچے بیمار نہیں ہوتے، ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، یہ 100% ہے، بچوں کو کچھ نہیں ہوتا، بچوں نے کون سے اتنے گناہ کیے ہوئے ہیں، بچے بیمار نہیں ہوتے، یہ ماں باپ کی نیگیٹیوٹی ہے۔ آپ سمجھیں اورا، صرف اورا کی بہت ساری ڈائمینشن ہے لیکن اس میں ایک چھوٹی سی ڈائمینشن یہ ہے کہ وہ اورا جو ماں کے گرد ہوتا ہے، اورا کیا ہے بیسیکلی ایک سیکیورٹی میکنزم ہے، اس کے بہت ساری ڈائمینشن، یعنی جادو، ٹونا، نظر، اسیب، ایک ایک چیز کو جو ہے ایک ایک چیز کے ساتھ وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور اس لیے جب کہتے ہیں کہ جی گرہن ہوتا ہے تو جی وہ پریگننٹ وومن کے اوپر زیادہ اثر ہوتا ہے، ہوتا کیوں ہے کہ اس وقت اورا کے اوپر دباؤ ہوتا ہے، ایک پرسنالٹی کو اورا 2 پرسنالٹی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اورا ہوتا ہے اس کے ساتھ، لیکن اورا کو اپنے آپ کو بالکل آل ان آل مضبوط کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ ایسے معاملات کی ضرورت ہوتی ہے جو اللہ کے نور کے تحت جو ہے وہ بنتے ہیں۔ بچہ جب بڑا ہوتا ہے نا تو 11 سال تک وہ ماں باپ کے اورا کے نیچے ہوتا ہے، ماں باپ میں نیگیٹیوٹی ہے، ماں باپ میں ناچاکی ہیں، ماں باپ میں جھگڑے ہیں، ماں باپ کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، وہ اس کے گھر والوں کو پسند نہیں کر رہا، وہ اس کے گھر والوں کو پسند نہیں کر رہا، وہ اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ، تو وہ بچوں کے اوپر آتا ہے، پھر بچے بیمار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ بچوں کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کا علاج کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن پاک، میں قرآن پاک کی بات کرتا ہوں، سورہ رعد، کہ بے شک اللہ دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے، اور یہ صرف آیت نہیں ہے، یہ پوری نفسیات کا خلاصہ ہے، نیورو سائیکالوجی ہو، ہیومن سائیکالوجی ہو، دیٹ وے اللہ کا اظہار ہے۔
اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے بڑی چیز، اب یہ جو میں بات کرتا ہوں خواب، تو خواب اچھے بھی ہوتے ہیں، خواب برے بھی ہوتے ہیں. تو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، پھر کبھی زندگی رہی تو خواب کے اوپر بات کروں گا، یہ خواب ہوتے کیا، کیسے آتے ہیں، کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی سائیکالوجی ہے. خواب اگر آپ کو لگے کہ بہت اچھا خواب ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگے کہ بہت اچھا خواب ہے، جیسے ہی بیدار ہوں 2 نفل شکرانے کے پڑھ لیں. اگر آپ کو لگے کہ خواب برا خواب ہے، نقصان ہو سکتا ہے، جیسے ہی اٹھیں 2 نفل حفاظت کے پڑھ لیں. یہ آپ کے سیکیورٹی میکنزم کو ٹھیک کرے گا. اچھا خواب ہے تو وہ مستحکم ہو جائے گا، برا خواب ہے تو وہ رک جائے گا. پھر ایک اور حدیث ہے، مستند متواتر حدیث ہے، کہ شیطان جو ہے وہ وہاں نہیں آتا جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو. اب ایک طریقہ ہے، کیونکہ میں اپنے والد صاحب سے بہت سا کچھ سیکھا، تو میں نے ان سے یہ سیکھا کہ وہ ایک خاص طریقہ بتاتے تھے سورہ بقرہ کو پڑھنے کا، اور ایسا بتاتے تھے جو بھاری یا وہ نہیں ہوتا تھا، مشکل بھی نہیں ہوتا تھا. یعنی ہم لوگوں کو کہتے تھے جی 13 دن پوری سورہ بقرہ پڑھنی ہے، تو 13 دن پوری سورہ بقرہ پڑھنے ہیں، تو ویسے ہی نہیں پڑھی جاتی. ویسے ہی انسان، اور جب اکتا کے کوئی چیز کرتا، قرآن وہ کتاب ہے جو رغبت کے ساتھ دل سے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر انسان کسی چیزوں سے اکتا کے کوئی چیز کرتا ہے تو اس میں وہ پھنس جاتا ہے. اب سورہ بقرہ کا ایک طریقہ والد صاحب بتاتے تھے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے 4 مہینے 10 دن لگاتار. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا لمبا ٹائم ہے، نہیں. 4 مہینے 10 دن کا مطلب یہ ہے کہ جتنی آسانی سے پڑھی جا سکے، جتنی، یعنی 2 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اوکے، ٹھیک ہے، اگلے دن اس سے آگے، اگلے دن اس سے آگے، اگلے دن اس سے آگے. 4 مہینے 10 دن تک اس کا یہ وہ پورے کا پورا جو سیکوینس ہے توڑنا نہیں ہے. اور دوسرا، اس سورہ بقرہ کے ساتھ سورہ الحمد کا تعلق ہے. اب میں طریقہ پورا بتاتا ہوں کرنا کیا ہے. دیکھیں، اللہ نے انسان کو یہ نہیں کہا کہ بڑے کوئی لمبے لمبے چلے کاٹے، کوئی مراقبے کرے، یا کوئی جو ہے وہ کرے. وہ کہتا ہے میرا احساس کرو، میں رب ہوں. الیس اللہ بکافن، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اور جو میں نے ساری زندگی جو ہے وہ سائیکالوجی پڑھی، بیہیورل سائیکالوجی پڑھی، میں نے جو ہے کوانٹم انرجیز کو پڑھا، تو مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی فزکس کی کتاب بھی قرآن پاک ہے. قرآن پاک کیمسٹری کی کتاب بھی دنیا کی سب سے بڑی ہے. قرآن پاک بایولوجی کی بھی سب سے بڑی کتاب ہے. قرآن پاک میتھمیٹکس کی، کمپیوٹرز کی سب سے بڑی کتاب قرآن پاک ہے. کوانٹم کمپیوٹنگ جو ہے یہ آپ کی سوچ ہے جتنی خوبصورت قرآن پاک میں، یہ کوانٹم انرجیز کتنی خوبصورت چیز ہے، یہ آپ کی سوچ ہے کہ یہ ہوتی کیا ہے. بہت ساری پڑھائی ہیں، ٹھیک ہے، ہوتی ہیں، کچھ مخصوص حالات میں، کچھ مخصوص ترتیب سے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی محتاج نہیں ہوتی. بالکل صحیح، ٹھیک ہے. یہ کچھ آیتیں، کچھ چیزیں اس میں سے پڑھ لیں. ویسے میں تو سچی بات ہے، میں ترتیب سے قرآن پاک پڑھنے کا عادی ہوں. میں یہ جانتا ہوں کہ قرآن پاک اگر آپ نے ترتیب سے نہیں نہ پڑھا تو پھر آپ نے کچھ نہیں پڑھا. باقی یہ ایک آدھ چیز، میں چونکہ اپنے والد صاحب کا ذکر کرتا ہوں، تو میرے والد صاحب بھی ایسی صورت میں سورہ بقرہ پڑھنے کا بتایا کرتے تھے، لیکن وہ جس طریقے سے بتاتے تھے وہ بالکل ہیومن سائیکالوجی کے مطابق ہے. وہ کہتے تھے کہ قرآن پاک جو ہے نا وہ اتنا پڑھو جتنا آسانی سے پڑھا جائے. بھار لے کے کوئی یار آج میں 200 بری پڑھنا ہے، تو جب وہ بھار لیتے ہیں نا تو وہ اس کو آپ اس طرح سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کیا ہے. سورہ بقرہ کا طریقہ 4 مہینے 10 دن کے لیے کہتے تھے. کہتے تھے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ، اس کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، 4 مہینے 10 دن. لیکن اتنا، بھلے 1 آیت، بھلے 2 آیت، جتنا آسانی سے پڑھا جا سکے اس کو شروع کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین سے، اور پڑھتے جانا ہے. آج یہاں تک پڑھ لی، کل جس دن صرف ایک اس میں جو ہے ایک تو اس کی کنٹینیوٹی خراب نہیں ہونی. بالکل ٹھیک ہے. جس دن صورت مکمل ہو جائے اس دن آپ نے اس کو آخری آیت پہ چھوڑنا نہیں،
اسی وقت اسی سٹنگ میں صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ نے دوبارہ الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھنی ہے. اس کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, جہاں تک آسانی سے پڑھا جائے وہاں پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ جی آپ ہی نے پڑھنا ہے, آپ کے گھر میں 10 لوگ ہیں بانٹ کے پڑھ لیں آپ کے گھر میں, یعنی کوئی اس میں مسئلہ ہی نہیں ہے. لوگوں کو لگتا ہے جی 4 مہینے 10 دن بڑا لمبا ٹائم ہے. یعنی آپ کہیں چلے گئے ہیں, گھر میں کوئی بچہ پڑھ لے, کوئی بڑے پڑھ لیں, کوئی بزرگ پڑھ لیں, کوئی کر لیں, پڑھ لیں. ٹھیک ہے. یہ ہے. دوسرا بڑا خوبصورت چیز ہے پانی, واٹر میموری. یہ جو ہے نا وہ جیپنیز وہ مسارو موٹو نہ ہوتا تو آپ کو تو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ پانی جو ہے یہ ہوتا کیا ہے, پانی کیوں بدل دیتا ہے, پانی کیسے رکھتا ہے. ٹھیک ہے. دم کرنا, رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہے وہ دم کر کے پانی دیا. یعنی یہ مستند ترین حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ جب جو ہے وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے تھے تو صحابیات اور صحابہ کرام گھروں سے پانی کے پیالے لے کے باہر آ جاتے تھے. آپ اپنا ہاتھ اس میں ڈالتے جاتے تھے اور لوگ اس پانی کو برکت کے لیے جو ہے وہ اپنے گھروں میں لے جاتے تھے. ٹھیک ہے. یہ بخاری اور مسلم کی مستند ترین حدیث ہے. تو یہ طریقہ تو بالکل ہے, لیکن بات صرف یہ سمجھنے کی ہے کہ طاقت پانی میں نہیں ہے, طاقت اللہ کے یقین میں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یقین سب سے بڑا تعویذ ہے, یقین سب سے بڑی چیز ہے. اب یہ بچے جو ہے نا, یہ جو رات کو اٹھ کے ڈرتے ہیں یا ماں باپ سے لپٹ جاتے ہیں, تو بچوں کے ساتھ یہی تعلق ہے, بچوں سے محبت کا تعلق رکھیں نا. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں سورہ جن بھی ہے, جنات بھی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن سورہ الحجر میں اللہ کہتا ہے کہ انا عبادی لیسا لکا علیہم السلطان, میرے جو بندے ہیں نا اس پہ شیطان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اس پہ تمہارا یعنی شیطان کا اختیار نہیں ہے میرے بندوں کے اوپر. بندے اللہ کے بننے ہیں. کمزوری آتی تب ہے جب اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. میگنیٹ نے لوہے کو کھینچنا ہے, لوہے کے اوپر ہے زنگ, وہ کھینچتا ہی نہیں ہے, وہ کنیکشن ہی نہیں ہے. واہ واہ واہ. تو اس میں بھائی میگنیٹ کا قصور ہے کہ لوہے کا قصور ہے؟ لوہے نے ٹھیک ہونا ہے, لوہے نے انسان. لیکن ایک چیز اور ہے, یہ کمال کی بات ہے, اس کو سمجھیے. یہ جو میگنیٹ ہے اس کے اندر یہ بھی تو طاقت ہے کہ لوہے سے رگڑ کھاتا رہے کھاتا رہے کھاتا رہے تو انسان کو جو ہے وہ ایک وقت میں اپنی نورانیت سے نوری کر دیتا ہے. اس کو اپنی نورانیت, یعنی میگنیٹ لوہے سے رگڑ کھاتا جاتا تو لوہے کو میگنیٹ بنا دیتا ہے. تو اللہ کے ساتھ انسان جڑا رہے. نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ساتھ تمہارا رابطہ نہ ٹوٹے. یہ نہیں کہ صرف 5 دفعہ پڑھ لی تو بس ٹھیک ہے. بالکل صحیح. وہ بلے شاہ نے کہا تھا نا, لوکی 5 ویلے تے عاشق ہر ویلے, لوک مسیتی تے عاشق قدمہ. فرق ہے نا. ٹھیک ہے. اور یہی یہ جادو, اچھا ایک جادو جو ہے نا وہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار نہیں ہے. شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار شک ہے, وسواس الخناس, وسوسے. ٹھیک ہے. خوف میں مبتلا کرتا ہے, پھر آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے. اب یہ اسپرچول سیلف ڈیفینس کے لیے کسی عامل کی, کسی بابے کی, کسی کو پیسے دینے کی, کسی کو ہزاروں ڈالر دینے کی, ہزاروں روپے دینے کی کوئی ضرورت نہیں میرے سمیت کسی کو. میں سائنس کا آدمی ہوں, ویسے شکر ہے الحمدللہ اللہ نے مجھے بابا نہیں بنایا, کام میرے ویسے وہی ہیں, لیکن میں کسی اور ڈائمینشن میں سوچتا ہوں. خبریں آپ تک بھی ساری پہنچتی ہیں کہ ہزاروں ڈالر چل رہے ہیں آج کل؟ سر مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے, میں ظاہر سی بات ہے یہیں رہتے ہیں. میرے پاس جن نہیں ہے, میرے پاس جدید سائنس ہے. جدید سائنس وہ مجھے بتا دیتی ہے کہ کس کے پاس کہاں کیا ہوا. بالکل صحیح ہے. تو اس لیے سر ٹھیک ہے, کسی کی شخصیت جو ہے اس کے لیے کسی خفیہ علم کی ضرورت نہیں ہے. درود پاک پڑھیں. کائنات کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ رسالت مآب سرور انبیاء اللہ لما خلقت الافلاق. سرکار آپ کو نہ بناتا تو کائنات میں کچھ نہ بناتا. کائنات کی سب سے بڑی طاقت خود سرکار ہے. تو جب آپ جو ہے وہ درود پڑھیں گے
جب آپ جو ہے وہ رسالت مآب سے جڑیں گے. اور اللہ کیا کہتا ہے, کل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میری یہ جو ہے نا اقربا سے مودت رکھو. اب مودت محبت کی سپرلیٹو, بلکہ سپرلیٹو ترین ڈگری کا نام ہے, آخری ڈگری, آخری, اس سے آگے آئی کچھ نہیں. مودت کی مجھے بہت سی مثالیں پتہ ہیں, لیکن مودت کی مثالوں میں سے ایک سب سے اہم ترین مثال, بلکہ ہے ہی ایک, وہ مچھلی ہے. مچھلی پانی سے نکلے گی مر جائے گی, ایسا ہی ہے. آپ کاٹیں گے, بھونیں گے, جلائیں گے, کھا جائیں گے, پھر جا کے پانی مانگے گی. اس کو پانی سے مودت ہے. اور مودت کا چھوٹے سے چھوٹا درجہ وہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت آپ نے کسی سے کی, محبت ختم ہو گئی, آپ ادھر چلے گئے, وہ ادھر چلے گئے, وہ بڑی شدید محبت بھی ضائع ہو گئی. اللہ کہتا ہے کہ مجھے اس گھر سے ایسی محبت کرنے کا حکم اللہ نے ہمیں دیا کہ اس گھر سے ایسی محبت کرو کہ اگر تمہاری محبت کم ہو تو کم سے کم تمہاری جان نکل جائے, کم سے کم ترین کم تمہاری جان نکل جائے. موت چھوٹی چیز ہے, ٹھیک ہے. اور اگر جہاں آپ کے اللہ کا نام ہے, جہاں تلاوت ہے, جہاں درود کی خوشبو ہے, یقین کی روشنی ہے, کوئی جادو ٹونا سے کچھ ٹک ہی نہیں سکتا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جہاں شک ختم ہوتا ہے نا, وہاں سے یقین شروع ہوتا ہے. یقین ہی کا نام تو سجدہ ہے. واہ واہ واہ. یقین ہی کا نام تو سجدہ ہے کہ مالک تو ہے. پھر کبھی زندگی رہی نا تو سجدے پہ ایک علیحدہ, ویسے میں نے آپ کے ساتھ ایک سجدے پہ کیا ہوا ہے, ہم نے کیا ہوا ہے جی, وہ پڑا ہوا ہے ہمارے اس پہ چینل پہ, وہ سجدے کے اوپر کہ کیوں انسان جو ہے نا وہ جب پیشانی زمین پہ رکھتا ہے تو وہ ارتھ گراؤنڈ ہوتی ہے اس کی ساری نیگیٹیوٹی چیزیں. یہ جادو ٹونا تو ویسے ہی زمین میں چلا جاتا ہے. یعنی آپ نے بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز دیکھے ہوئے, اس کے اوپر وہ ایک سسٹم لگا ہوتا ہے جو زمین کے اندر جا رہا ہوتا ہے. بجلی چمکتی ہے آسمان کی, کڑکتی ہے, ہزاروں لاکھوں وولٹ کی بجلی گرتی ہے اس کے اوپر, اور وہ ہزاروں لاکھوں وولٹ کی بجلی جو ہے وہ عمارت کو جلائے بغیر سیدھی زمین کے اندر چلی جاتی ہے. وہ ارتھ گراؤنڈنگ سسٹم لگ سکتا ہے, وہ جو ہے ارتھ کا سسٹم لگ سکتا ہے. انسان میں بھی تو سجدہ جو ہے وہ سب دھو دیتا ہے, وہ علامہ صاحب نے کہا تھا نا, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اب اصل لڑائی جو ہے وہ ایمان بمقابلہ وہم ہے. اور ہمارے ہاں اس فیلڈ میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے, کہ جتنا ڈرائیں گے اتنا کمائیں گے. وہ ہر بندے کا ویسے ہی جادو نکل آتا ہے, وہ ہر بندے کا ویسے ہی جن نکل آتا ہے, وہ ہر بندے کی ویسے ہی فلاں تیرے رشتہ دار نے کیتا ہوا فلاں تیرے. اور علامات بھی وہ جو ہر انسان کے ساتھ ویسے ہی ہو رہا ہوتا ہے, جیسے آپ نے بچوں کے ڈرنے کا کہا, کامن ہے. ٹھیک ہے, شیطان سامنے آ کے حملے نہیں کرتا, وہ وہم ڈالتا ہے. ٹھیک ہے, من شر الوسواس الخناس. تو یہ جو وسواس الخناس ہے نا, یہ لوگوں کے اندر یہ ڈال دینا کہ جی شاید تم پہ کچھ ہے, تم پہ کسی نے یہ کر دیا ہے, تمہارا بچہ محفوظ نہیں ہے, تمہارا رزق بند ہو جائے گا, تمہیں یہ ہو جائے گا, تمہیں وہ ہو جائے گا. تو بندہ ویسے ہی جو ہے نا وہ اس میں آ جاتا ہے. روحانیت اور سائنس کے ملاپ کا نام دین ہے. بالکل صحیح ہے. سائنس اور روحانیت دونوں مل کے دین بناتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ نیورو پلاسٹی جو ہے نا, یہ نیورو پلاسٹیسٹی جسے ہم کہتے ہیں, یہ دماغ کے نیٹ ورک کو بدلنے کا نام ہے. اگر آپ بے یقین ہے نا تو جو مرضی کر لیں کچھ نہیں ہونا. اسلام نے یہی تو سکھایا, اسلام نے یہی تو سکھایا. اور ایک بڑی کمال کی چیز ہے کہ سکون دماغ میں نہیں اترتا, سکون دل میں اترتا ہے. تو جب اللہ نے کہا کہ کوئی, جیسے میں ابھی آیت بتائی آپ کو کہ میرے بندوں کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں, ٹھیک ہے, شیطان کو مخاطب کر کے, تو جو خود ہی اللہ سے دور ہو گیا پھر شیطان نے انہیں پڑھنا ہی ہے نا. پھر کہانی یہی چلے گی. قلب مومن عرش اللہ, قلب مومن بیت اللہ. تو یہ جو قلب مومن عرش اللہ ہے, وہ جہاں پہ اللہ کا نور ہوتا ہے, جہاں پہ اللہ کا جو ہے وہ محبت ہوتی ہے, جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
से मोहब्बत होती है तो वो वाकई अर्श बन जाता है। कल्बे मोमन अर्शल्लाह, कल्बे मोमन बैतुल्लाह, तो बैतुल्लाह तो वही है जिसमें अल्लाह का नूर है, बैतुल्लाह तो मंसूब है। और अगर बंदा ही अल्लाह से मंसूब हो जाए, इसको अल्लाह ये कहे कि ये मेरा बंदा है, उसके ऊपर किसकी जरूरत है हाथ डालने। वाह वाह। यानी यहाँ पे हमारे यहाँ एक सोसाइटी का सिस्टम है कि कोई बड़ा आदमी किसी के कंधे पे हाथ रख दे कि जी ये फ़लाँ फ़लाँ, ये फ़लाँ फ़लाँ साहब के ख़ास आदमी है, तो वो बंदा वैसे ही ख़ास हो जाता है। खास हो जाता है, सारों के लिए खास हो जाता है, किसी एक के लिए नहीं। हाँ, ये है कि आजमाइश आ सकती है, बीमारी आ सकती है, मुश्किल आ सकती है, परेशानी आ सकती है, लेकिन तवक्कल करें, कुरान पढ़ें, हलाल रिज़्क़ कमाएं। अब लोगों को लगता है कि जी हलाल रिज़्क़ और हराम रिज़्क़ में थोड़ा सा, तो मसला सिर्फ हलाल और हराम रिज़्क़ का इतना ही है कि उसके अंदर जो मनफी तवानाइयाँ होती हैं ना, वो बच्चों को तबाह कर देती हैं, ख़ानदान को तबाह कर देती हैं। रिज़्क़ हलाल होगा ना तो सारा कुछ है। अगर आप अल्लाह से जुड़ जाएंगे ना तो कुछ भी नहीं। वाह वाह। इतनी सी बात है कि अगर जो सरकार ख़त्मी मरतबत की मुस्तनद हदीस है, आपने फरमाया था कि अगर तुम्हें इस बात का यकीन हो जाए कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, तो इस बात से बेखबर हो जाओ कि कौन कौन तुम्हारे मुखालिफ। तो ताकत जादू में नहीं है, ताकत जिन में नहीं है, ताकत नज़रों में नहीं है, ताकत अल्लाह की है। रास्ता अल्लाह के पास जाने से मिलेगा और कहीं से नहीं। ये सब बातें हैं जी, कहानियाँ ठीक है होती हैं, लेकिन असल में नूर अल्लाह का है, ताकत अल्लाह की है, करम नवाजी अल्लाह की है। वो बादशाह है, वो किरदगार है, वो सारा कुछ करता है, वो बहुत पावरफुल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बहुत खूब हैदर भाई, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आपने बग़ैर हज़ारों डॉलर के हमारे नाज़रीन को आज जो है वो हकीकत जादू की, वहम की, खौफ की, और फिर वो सारे तरीक़ाकार के इससे निकलना कैसे आपने, कि अगर जादू भी हो जाता है तो उसका भी आपने जो है वो बड़े शानदार तरीके से बताया। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।